گزشتہ جمعۃ المبارک کو گفتگو کے دوران میں نے ایک دو باتیں ایسی کہہ دی تھی کہ جو عموماً ہمارے بزرگان دین علماء کرام کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز بڑی شدت سے محسوس کی کہ ہم ہمیشہ اس کا ایک ہی رخ بیان کرتے ہیں، دوسرا رخ بیان نہیں کرتے۔ تو میں نے چاہا کہ ایک رخ تو ایک عرصے سے ہم بیان کر رہے ہیں، آج اس کا دوسرا رخ بھی کچھ عرض کر دوں۔ دنیا کے کام کاج ہیں، مال و متاع ہے، انسان اس میں اکثر گھرا رہتا ہے، اور آپ بھی سنتے ہوں گے بزرگان دین سے، میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر مال جمع کرنے سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے روکتے رہتے ہیں، اور عموماً آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ مختلف روایات، واقعات، احادیث مبارکہ ہمیں سنا کر مال سے محبت کرنے، مال جمع کرنے سے ڈرایا جاتا ہے۔ جیسے کہ قارون کا ذکر کیا جاتا ہے، بلعم بن باورہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دیگر کئی ایسے فرعون دنیا میں گزرا ہے، شداد گزرا ہے، سب کو مال و دولت نہیں برباد کیا تھا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں 70 اونٹوں کا بوجھ بن جاتا تھا، اتنی چابیاں تھیں اس کے تالوں کی۔ تو وہ خزانہ اس کا کتنا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا تو پہلے تو اس نے زیادہ ہونے کی وجہ سے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کم کر دی۔ اس نے پھر بھی کہا کہ نہیں، اتنی میں نہیں دے سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے اور کم کر دی۔ جس پہ وہ راضی ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم اتنی ہی زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن جب گھر گیا تو وہ حساب لگایا، 1% تقریباً تھا، وہ حساب لگایا تو وہ بھی اتنا کثیر مال و دولت بنا کہ اس کا دینے کا دل نہ چاہا، اس نے پھر انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ قارون اپنے خزانہ سمیت زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، مال کا ایک رخ ہے، لیکن مال کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو اکثر و بیشتر ہم حضرات ذکر ہی نہیں کرتے، اور وہ کرنا چاہیے، وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ امت مسلمہ جو سب سے پیچھے رہتی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ مال کے اس رخ کی طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فتح مکہ کے سال بیمار ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی ہے اور مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کر دوں؟ یعنی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرا جو مال ہے یہ صدقہ خیرات کر دیا جائے، کار خیر میں خرچ کر دیا جائے، صدقہ جاریہ میں خرچ کیا جائے، اس مال سے کنویں وغیرہ کھدوائے جائیں، غریبوں کی مدد کی جائے، یہ مال اس کسی میں صرف کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں اپنے اس مال کی وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورے مال کی وصیت نہ کرو، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد آدھا مال اللہ کے راستے میں غرباء میں بانٹ دیا جائے، نیک کاموں میں خرچ کر دیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ آدھا بھی زیادہ ہے، یہ آدھا بھی زیادہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر دوں؟ مثلا میرے پاس اگر 3 لاکھ روپے جمع ہیں تو میں 1.5 لاکھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ 1 لاکھ خرچ کیا جائے، 1/3۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ कर दो मगर ये भी ज्यादा है। 1/3 पे इजाजत दी मगर साथ फरमाया ये भी ज्यादा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का अगला जुमला समात फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने वरसा के लिए माल छोड़ कर जाओ, इससे बेहतर है कि उन्हें कंगाल छोड़ के जाओ कि वो हाथ फैलाते फिरें। अल्लाह अकबर। अपने वरसा के लिए माल छोड़ के जाओ, इससे बेहतर है कि उन्हें कंगाल छोड़ के जाओ। खाली बेचारे खाली हाथ पीछे से भीख मांगते फिरें। फरमाया ऐसा मत करो, उनके लिए माल और दौलत छोड़ के जाओ ताकि उन्हें भीख ना मांगनी पड़े, अपनी जरूरियात पूरी करें। सुभान। ये बंदा अगर माल कमाई ना तो घर वालों के लिए क्या छोड़ के जाएगा। मरने के बाद बंदे को ये फिक्र कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों के माल काम आए, तो ये तो अच्छी नीयत है भाई। है? आज तक तो हम यही सुनते रहे ना कि हम इसलिए जमा करते हैं, हम मर गए तो पीछे काम आएगा, क्या होगा ये। वो तो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे हैं कि ये काम करो। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना था, सहाबा का जमाना था। उस जमाने में माल से मोहब्बत करना दीन से दुश्मनी के मुतरादिफ था। लेकिन आज के दौर में माल कमाना, उससे हस्बे जरूरत मोहब्बत करना, उसके लिए तगो दो करना, ये नेकी का बायस है और अपनी दीन की हिफाजत का बायस है। वरना दीन आज के दौर में महफूज रखना माल के बगैर इंतहाई मुश्किल है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 161 हिजरी में आपका विसाल हुआ। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया आका अलैहिस्सलाम का ज़माना अक़दस, सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का ज़माना अक़दस वो था कि उसमें माल को नापसंद किया जाता था, माल को नापसंद किया जाता था। लेकिन अगर आज हम ये काम करें तो हम उमरा के हुक्मरानों के हाथ के रुमाल बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज 1443 हिजरी है, 161 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 1300 साल पहले सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, अपने पास माल रखो, कंगाल मत बनो। फरमाया आज अगर हमारे पास माल ना हो, हम उमरा के हुक्मरानों के हाथ के रुमाल बन जाएं, यानी जैसे वो चाहें हमें इस्तेमाल करते फिरें और हम इस्तेमाल होते रहेंगे। फरमाया इंसान गुर्बत के बायस अपना दीन बेच देता है। अल्लाह। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने गिरामी है, कादल फक्र यकून कुफरन, करीब है कि मोहताजी की वजह से इंसान कुफर इख्तियार कर ले, बंदा अपना दीन छोड़ बेचे। ये लोग जो सब कुछ हर किस्म का काम काज कर गुजरते हैं पैसे के एवज, क्यों करते हैं? दीन ही तो बेचते हैं। अगर उनके पास अपनी माल दौलत हो तो वो किसी के हथे क्यों चढ़े, किसी की गुलामी क्यों करें, अपना दीन क्यों बेचें? कातिल के आज किराए के कातिल 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? गुर्बत की वजह से। बंदे के पास अपना माल और दौलत हो, वो किसी से कहेगा कि मैं 50,000 पे कत्ल करने के लिए राजी हूं, मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा हूं? कोई ऐसा नहीं करेगा। माल और दौलत कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है कि बंदा उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। ये हमारी वक्त की जरूरत है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाना अक़दस में अगर ये दीन के बचाव का जरिया था, उसके बाद तो 1300 साल गुजर गए, आज तो और ज्यादा ये दीन बचाने का जरिया है। हत्ता कि एक हदीस शरीफ में आता भी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी जमाने में दीन का काम भी रुपया पैसे से चलेगा, दिरहम दीनार से चलेगा। अब दिरहम दीनार मुसलमानों के पास है ही नहीं, जहां देखें कंगाल, जहां देखें कंगाल। इस वक्त मुझे आप ये बताएं, दुनिया में मुसलमान कौम से ज्यादा मुफलिस कोई कौम होगी? इल्ला माशाअल्लाह, शायद ही कोई हो। मुसलमानों ने सिर्फ यही दर्स दिया और यही कहते रहे, खबरदार माल जमा मत करना, ये आखिरत बर्बाद करता है, ये बंदे का दीन ये कर देता है, वो कर दे। इसकी कुछ खूबियां भी हैं भाई, इसकी खूबियां भी हैं। ये दीन बचाता भी है, सिर्फ गंवाता ही नहीं है। माल जमा करें, उसे नेक रास्ते पे खर्च करें, फायदा ही फायदा है। आप मुझे अब ये बताएं, मस्जिदें किससे बनती हैं? माल और दौलत से ही बनती हैं। हाथ में अगर रुपया पैसा ही ना हो तो बंदा मस्जिद में क्या खर्च करेगा?
مدارس کس سے چلتے ہیں؟ روپیہ پیسے سے چلتے ہیں۔ دنیا کا کون سا وہ نیک کام ہے جو بغیر پیسے کے ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بندہ خود عبادت میں مصروف ہو جائے؟ باقی ہر کام پیسے سے ہی کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی پیسے سے کرنی پڑ جاتی ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو کیا کریں گے؟ حج کرنے کے لیے جائیں تو کیا کریں گے؟ مال کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے، اپنی عزت بچانی ہے، اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال نقصان دہ کب ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایک بہترین علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت سی مثال ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا انسان کی مثال، دیکھیں دنیا میں رہتے ہیں ہم، دنیا کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ آسمان پہ تو نہیں چڑھ سکتے، فرشتے نہیں بن سکتے کہ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ گھر کی ضرورت نہ بیوی بچوں کی ضرورت۔ ہم تو انسان ہیں، کہاں جائیں گے؟ بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، تو وہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، اس کے لیے تو مال چاہیے۔ یہ مال اور دولت جو بیوی بچوں پہ خرچ ہوگا، کیا یہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے وہ ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جو رزق حلال کما کے اب گھر لاتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ تو انسان کی نجات کا باعث ہے، آخرت میں ذریعہ نجات بنے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی چستی سے کہیں جا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی چستی دیکھی تو فرمانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کی کاش اس کی یہ چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے، اگر یہ ماں بیوی بچوں کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے، ماں باپ کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ رزق کمانا اس کو معمولی مت سمجھنا، رزق حلال کمانا ایسے ہے بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں جیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صبح گھر سے نکل کے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، رزق حلال کما کے لاتے ہیں؟ یہ مذاق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں تو بندہ مومن روز جہاد میں مصروف ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب کما رہا ہے، بس شرط صرف یہ ہے کہ رزق حلال ہو، بس، اور کوئی چیز ممانعت۔ رزق مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے دو چیزیں مد نظر رکھیں، ایک مال کمانے کا ذریعہ ناجائز نہ ہو، دوسرا مال خرچ کرنے کا ذریعہ ناجائز نہ ہو۔ بس جتنی مرضی دولت اکٹھی کریں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال ذکر فرمائی۔ فرمایا انسان کی مثال اور دنیا کی مثال ایسے ہے، انسان جیسے کشتی کی مانند ہے اور دنیا جیسے پانی کی مانند۔ جس طرح کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی، فرمایا اسی طرح انسان دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم روز درس دیتے ہیں کنگال ہونے کا، مفلس ہونے کا، مال جمع نہ کریں۔ مال جمع کر کے بھی بندہ اللہ کی طرف آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ غریب اور محتاج بن کر ہی بندہ اللہ کی طرف آئے گا۔ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے، پھر بھی اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے۔ یہ تو بندے کے اپنے نفس تک، اپنے آپ تک ہے کہ مال و دولت کے ذریعے حرام کاریوں میں گھستا ہے یا اللہ کے نیک کاموں میں لگ جاتا ہے، یہ تو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ، کون نہیں جانتا آپ کو؟ مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، آپ کو وراثت میں کثیر جائیداد، کثیر مال و دولت ملا تھا، آپ کے کئی خدام نوکر چاکر تھے آپ کے آگے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ہم نے انہیں صوفی کی نظر سے دیکھا ہے، ولی کی نظر سے دیکھا ہے، اس طرف نہیں دیکھا کہ دنیاوی مال و دولت ان کے پاس کتنا تھا۔ آج اس دنیا میں پاکستان میں شاید ہی کوئی ان کے برابر امیر ہو جتنا اس وقت ان کے پاس تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے فرمایا
کہ اندر جاؤ، کوٹھڑی میں ایک صندوقچہ ہے جس میں 5000 سرخ دینار ہیں. آج جیسے ڈالر کی قیمت ہے روپے کے مقابلے میں، اس طرح عام دینار کے مقابلے میں، درہم کے مقابلے میں سرخ دینار کی اہمیت تھی. فرمایا 5000 سرخ دینار ہیں، وہ صندوقچہ اٹھا کر لے کر آؤ. خادم اندر گیا، بسیار ڈھونڈ تلاش کے باوجود وہ صندوقچہ نہ ملا. 5000 دینار والا صندوقچہ نہ ملا. خادم واپس آیا، پلٹ کے واپس عرض کی کہ حضور وہاں وہ صندوقچہ نہیں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الحمدللہ. کیا فرمایا جی؟ الحمدللہ. لیکن وہ خادم کے دل میں بات اٹکی ہوئی ہے کہ وہ صندوقچہ 5000 دینار والا گیا کہاں؟ وہ واپس گیا، پھر ڈھونڈتا رہا. کافی دیر بسیار ڈھونڈ تلاش کے بعد وہ صندوقچہ اس کو مل گیا اور وہ لے کر آیا. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی حضور یہ مل گیا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ. نہیں ملا تب بھی فرمایا الحمدللہ. مل گیا تب بھی فرمایا الحمدللہ. حاضرین نے پوچھا حضور جب نہیں ملا تو آپ نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، مل گیا تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، وجہ کیا ہے؟ گم ہونے پر بھی وہی شکر اور ملنے پر بھی وہی شکر. فرمایا ہمارے لیے دنیا کی حیثیت ہو یا نہ ہو ایک جیسی ہے. سبحان اللہ. دنیا ہو تب بھی ہمارا وہی حال ہے، نہ ہو تب بھی وہی حال ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسی اگر کیفیت ہو بندے کی، دنیا کی لاکھوں کروڑوں مالیت کی چیزیں قدموں میں پڑی ہوں، بندے کو پرواہ نہ ہو، بندہ اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، ایسا مال و دولت نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی دیکھ لیں، ان کو ان کے مال نے فائدہ پہنچایا تھا. میں عرض کر رہا تھا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثال بیان فرمائی کہ انسان اور دنیا کی مثال کشتی اور پانی کی سی ہے. فرمایا انسان کشتی کی مانند، دنیا پانی کی مانند. کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی، انسان دنیا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. مال و دولت نہ ہو، بندہ پہننے کے کپڑے کہاں سے خریدے؟ بندہ کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے خریدے؟ بندہ اپنا گھر کہاں سے بنائے؟ بیوی بچوں کے اخراجات کہاں سے پورے کرے؟ لیکن مثال دیتے ہوئے مزید آگے ذکر فرمایا کشتی جب تک پانی کی اوپر رہتی ہے تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے. فرمایا بندہ مومن کو بس ایسے ہی رہنا چاہیے، دنیا کی اوپر رہے، دنیا کو اپنے اندر نہ جانے دے. دنیا کی محبت جب اس کے دل کے اندر جائے گی نا، جس طرح کشتی پانی سے ڈوب جاتی ہے، اس طرح بندہ مومن دنیا کے مال و دولت کی محبت سے ڈوب جائے گا. یہ اندر نہ جائے، باہر جتنی مرضی رہے. کیسی خوبصورت مثال دے کے سمجھائے. ایسی محبت مال سے نہ کریں کہ اپنے رب سے ہی جدا ہو جائیں، غافل ہو جائیں. اسی لیے رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لیکن ساتھ بتا بھی دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے لیے رزق تلاش کرو. اگر یہ برا ہوتا تو رب حکم کیوں دے رہا ہے کہ نماز جمعہ پڑھ چکو تو جا کے اپنے لیے کام کاج کرو، کاروبار کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رزق کماؤ. لیکن ساتھ ہی رب جانتا تھا نا کہ بندہ اس دنیا میں کھو کر کہیں رب سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے رب نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ. لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہنا کثیراً، کثرت سے، اسے مت بلا دینا. یہ نہ ہو کہ دنیا کے کام کاج میں الجھ کر جس نے دنیا پیدا کی ہے اسی کو ہی بلا دو، ایسا مت کرنا. فرمایا دنیا میں نماز پڑھ کے جاؤ، رزق تلاش کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. وہ مال و دولت جس کے ساتھ ساتھ رب کی یاد ہو وہ کامیابی دلاتا ہے، وہ ناکام نہیں ہونے دیتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس کثیر مال و دولت تھا، لیکن اس مال و دولت نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا تھا.
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک ہی شعر میں ہمیں دین اور دنیا کی بات سمجھا دی ہے. ایسا مال جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ایسا جو نقصان دہ ہے. ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا چیز دنیا از خدا غافل شدن. فرمایا دنیا کیا ہے؟ خود ہی فرمایا دنیا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے. نیک اماسو فرزند زن. فرمایا نیک اماسو نہ کرو فرزند زن. فرمایا دنیا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے. مال و دولت اکٹھے کر لینا، گھر میں بیوی بچوں کا ہونا، فرمایا یہ دنیا نہیں، ایسے دنیا مت سمجھنا. دنیا تو وہ ہے جو بندے کو رب سے غافل کر دے. مال و دولت کی فراوانی ہوئی، بندہ مسجد میں آنے سے ہی گیا. مال و دولت کی فراوانی ہوئی، بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی گیا. پھر تو یہ مال سانپ کا زہر ہی زہر ہے اس کے لیے. لیکن مال بھی آ رہا ہے، دولت کی بارش بھی ہو رہی ہے، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہے، اپنے رب کو بھلاتا نہیں. ایسے مال کی بارش دن رات ہوتی رہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. جہاں بندہ رب کو بھولا، وہ قارون جو خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا نا، اس کا سبب یہی تھا کہ رب کو بھول گیا. صرف زکوٰۃ ہی تو دینی تھی، بھول گیا. اگر رب کو نہ بھولتا وہ مال و دولت اس کے پاس سلامت رہتا. بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کثیر مال و دولت رکھتے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے میں آپ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد بھی کرتے رہتے تھے. ملتان میں اس وقت ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو ملتان کا جو حاکم تھا اس نے آپ کی طرف عرضی پیش کی کہ کچھ مدد کیجئے، غلہ دیجئے. آپ نے اونٹ بھر کے غلوں کے بھیجے. تو جب وہ بوریاں جا کر وہاں غلہ کھولا گیا حاکم کے سامنے، تو اس میں سے اندر سے دینار کی تھیلیاں نکلی. تو اس حاکم نے واپس بھیجی کہ یہ کہیں غلطی سے اس غلے میں آ گئی ہیں، حضرت کو جا کے واپس کر کے آئیں. جب وہ تھیلیاں لے کر واپس بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ شاید غلطی سے کئی ملازمین سے غلے میں چلی گئی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے پتا تھا، یہ میں نے خود بھیجی ہیں. اللہ اکبر، یہ غلطی سے نہیں گئی، یہ میں نے خود بھیجی ہیں. حاکم سے کہو کہ اپنے صرف میں لائے یا اپنے استعمال میں لائے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، حاضرین موجود تھے. اچانک آپ نے ایک دینار کی تھیلی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گئے. باہر گئے، جا کر دیکھا ایک غریب شخص ہے، اس کے گردا گرد 3-4 افراد اکٹھے ہیں، میرا قرض دو، میرا قرض دو. ایک بندہ تھا، وہ کسی کو پکڑ کے لے آیا ہوگا دوستوں کو کہ فلاں بندے کی طرف میرا قرض ہے، اس سے وصول کرنا ہے. اب وہ غریب بندہ، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، دے کہاں سے؟ تو بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا پہنچے. جو قرض مانگ رہا تھا وہ دیناروں کی تھیلی آگے بڑھائی. فرمایا اس غریب کو چھوڑو، جتنا تمہارا قرض ہے تم اس تھیلی میں سے لے لو. وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں دی، جتنا تمہارا قرض ہے لے لو. اس نے قرض جو تھا وہ بھی لیا، کچھ زیادہ بھی لیا، اور زیادہ جو ہی لیا نا ہاتھ وہیں شل ہو گیا. حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ رحمت اللہ علیہ نے معاف کیا، اس نے باقی جو زائد لیا تھا وہ واپس رکھ دیا. آپ رحمت اللہ علیہ واپس آئے. حاضرین نے پوچھا حضور آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اچانک؟ فرمایا باہر ایک فقیر تھا، اس غریب کے اوپر جو قرض خواہ تھا وہ حملہ آور تھا، اسے پریشان کر رہا تھا، مجھے رب نے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں مال جتنا بھی ہو نا اپنے پاس، محبت رب سے ہو، مال فائدہ ہی فائدہ. لیکن اگر مال تھوڑا سا بھی ہے، محبت رب کے بجائے مال سے محبت ہوگی نا، بندہ گیا، بندہ گیا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مال کی مثال سانپ کی سی ہے، جس میں زہر بھی ہے تریاک بھی ہے. پہلے جب پڑھا تھا اتنا پتہ نہیں تھا تو اس وقت میں سوچتا تھا سانپ میں زہر تو ہوتا ہے، یہ تریاک کہاں ہوتا ہے اس کا. لیکن اب پتہ چلا کہ اس سے میڈیسن وغیرہ بھی بنتی ہیں، کئی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے سانپ کے زہر سے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مال کی مثال سانپ کی سی ہے، جس میں زہر بھی ہے تریاک بھی ہے. زہر نقصان دیتا ہے، تریاک فائدہ دیتا ہے. فرمایا جو بندہ مال کا نفع اور نقصان سمجھ آئے اس کے لیے مال فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے.
چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے مال نقصان دے گا، وہ وہاں سے بچے گا۔ جیسے انسان سانپ کے زہر سے بچتا ہے، تریاق کو استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بندے کو جب سمجھ آ جائے گی وہ مال کا فائدہ حاصل کرے گا، نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ مال کہاں نقصان دیتا ہے؟ حرام ذریعے سے ناجائز طریقے سے کمایا جائے وہ سانپ کا زہر ہے، ناجائز راستوں میں خرچ کیا جائے وہ سانپ کا زہر ہے، حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے سے خرچ کیا جائے وہ سانپ کے تریاق کی مانند ہے۔ اللہ پھر فرمایا مال کے دو فائدے ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی۔ سبحان اللہ، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا، نقصان ایک ہی صورت میں ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے، بس ایک ہی صورت ہے نقصان۔ اس کے علاوہ اگر مال و دولت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے جائیں، اپنی آخرت سنوارتے جائیں۔ سبحان اللہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ کس سے؟ مال و دولت سے ہی ہوتا ہے۔ مسجدیں آپ بناتے ہیں کس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو مجھے بتائیں کیا مسجد پھونک مارنے سے بنتی ہے؟ اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، اس کے لیے تو دولت چاہیے۔ مسلمان دین کی طرف یوں بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کھائے پیے بغیر، دنیا میں وقت گزارے بغیر ڈائریکٹ میں دین پہ اوپر چڑھتا ہوگا کہیں ولایت کا مقام طے کر لوں گا۔ ایسے نہیں ہوتا، دونوں کام ہمیں ساتھ لے کے چلنے ہوں گے، دین بھی دنیا بھی۔ اللہ نے دنیا ہمیں دی کس لیے؟ اگر اس کو کمانا نہیں تھا، اس میں وقت گزارنا نہیں تھا، تو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں؟ رب نے خود جب ہمیں دعا سکھائی تو پتہ ہے کیا سکھائی؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اور دعا میں سب سے پہلے اللہ نے دنیا کا ہی ذکر فرمایا، بعد میں آخرت کا، چونکہ ہمارے لیے پہلے ہے ہی دنیا، آخرت بعد میں ہے۔ اس کی اگر ہم فکر نہ کریں، یہیں ہم ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو آخرت کیسے کامیاب ہو گئی؟ بندہ یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زندگی گزارے تو آخرت کی کیا تیاری کرے گا؟ ہمارے استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے فقیر ہیں، ہم نے دنیا کو لات مار دی ہے، دنیا کو لات مار دی ہے۔ استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے 2-4 دن کھانا نہ ملے نا، لات مارنی تو دور، لات اٹھا بھی نہیں سکیں گے۔ یہ کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ دنیا سے ہی تو ملتا ہے۔ یہ طاقت جسم میں کہاں سے آتی ہے؟ دنیا سے ہی تو آتی ہے۔ طاقت نہ ہو بندہ اٹھ کے عبادت کر سکتا ہے کیا؟ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، کثیر مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ اللہ، آپ اپنے رب کو کبھی بھی نہیں بلایا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو ایک دکان آتی ہے، ہمارے پاس چھوٹا سا کاروبار آتا ہے، ہمیں چند ٹکے مل جاتے ہیں تو مسجد بھول جاتے ہیں، خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسی دولت تو پھر سانپ کا زہر ہی زہر ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، کئی خدام، آپ کا مال تجارت پورے پاکستان میں، اس برے صغیر میں بکتا تھا، شام، ایران، مصر اور بیرون ممالک تک آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ خدام آپ کے مقرر تھے، کئی خادم آپ کے نوکر چاکر تھے جو تجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے۔ مگر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کے علاوہ چاشت اور اشراق اور روابین بھی ادا کرتے، وظائف میں مصروف رہتے۔ جب رات ہوتی تو ایک رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، پورا قرآن تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں جی، انہیں مال و دولت نے کوئی نقصان پہنچایا؟ آج بھی ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، آج بھی ان کے پاس وہی مقام ولایت، آج بھی ان کے دربار پہ وہی چہل پہل ہے۔ اللہ، ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے حاضرین سے آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ بھی عرض کرنی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ کون ہے جو آج 2 رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ ڈالے؟ تو حاضرین جو مریدین تھے انہوں نے کہا حضور یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز نیت باندھی، پہلی رکعت میں پورا قرآن مکمل پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ 4 پارے مزید بھی پڑھے۔ سبحان اللہ، ایک ہی رکعت میں
پورا قرآن ختم بھی کیا، مزید 4 پارے پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے سلام پھیر دیا. سبحان اللہ. انہیں مال و دولت نے نقصان پہنچایا؟ نہیں پہنچایا. کیوں؟ وہ اپنے رب کو جانتے تھے. وہ محبت دنیا سے نہیں کرتے. دنیا تھی، مال تھا، مگر محبت رب سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے طفیل ہمیں بھی ایسی اپنی محبت عطا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.